السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 اور 33 ہوگا اور 34 انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اجل ذالک، من سے اجل وجہ، ذالک اسی، یہ اس وجہ سے، اسی وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھ دیا، کتب آپ پڑھ چکے ہیں کئی بار، علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل پر، ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، انہو یہ یقینی بات ہے، انا کہ یقینی ہو، یہ انہو یہ یقینی بات ہے، من قتل جس نے قتل کیا، نفسم کسی جان کو، بغیر نفس بغیر کسی جان کے، یعنی قصاص کے بغیر، او یا فساد برپا کیا، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا کہ، تو بے شک کہ، قتل الناس جميعا، قتل اس نے قتل کیا تمام انسانوں کو، جميعا تمام، جمع جیسے ہوتا ہے، مجمع جیسے ہوتا ہے، ومن احیاہا اور جس نے زندگی دی اسے، فکأنما تو گویا کہ، احیا الناس جميعا، احیا الناس جميعا، احیا اس نے زندگی دی تمام لوگوں کو، احیا کو دیکھیں تو اردو کا لفظ حیات بنے گا، یہ الف سے، وَلَقَدْ اور تحقیق اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، بینات کے ساتھ، ثم پھر، ان بے شک، کثیرا منہم کثیر اکثر زیادہ، منہم ان میں سے اکثر لوگ، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون لام تاکید کے لیے ہے، یقیناً، واو نون جمع کی علامت ہے، یقیناً سب، مسرفون حد سے بڑھنے والے ہیں، صرف کرنے والے ہیں، صرف ہوتا ہے حد سے بڑھنا، سین ریفے، مسرفون حد سے بڑھنے والے، اسراف آپ یہ لفظ جانتے ہیں، فضول خرچی کو کہتے ہیں اسراف، تو حد سے بڑھے گا تو فضول خرچی ہوگی نا۔ با محاورہ ترجمہ سنیں، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ یہ یقینی بات ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے قتل کیا یا زمین میں فساد کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔
اور جس نے اسے زندگی دی، اسے حیات دی، بے شک اس نے تمام لوگوں کو حیات دی، تمام لوگوں کو زندگی دی، اور البتہ تحقیق ان کے پاس ان سے مراد بنی اسرائیل، ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل کے ساتھ آئے، پھر بے شک ان میں سے اس کے بعد اکثر لوگ زمین میں حد سے بڑھنے والے ہوئے۔ انما بے شک، میں نے پہلے بھی بتایا کہ انا کا معنی بھی بے شک ہے اور انما کا معنی بے شک ہے، لیکن یہ زیادہ تاکیدی لفظ ہے، یہ کلمہ حصر ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ بے شک یہی، بس صرف یہی، انما بے شک، جزاء الذین، جزا بدلہ ان لوگوں کا، یحاربون اللہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے۔ یحاربون کو دیکھیں تو ہارابا اس کا روٹ ورڈ ہے حرب، میدان حرب ہم کہتے ہیں میدان جنگ کو۔ تو جس نے اللہ کے ساتھ جنگ کیا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ، اور وہ کوشش کرتے ہیں۔ یسعون کو دیکھیں تو اردو کا لفظ 3 عین چھوٹی ہے، صحیح کرنا، کوشش کرنا، یہ عام لفظ ہے اور آپ اس کو جانتے بھی ہیں۔ تو جو دوڑ دھوپ کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، جو لگے رہتے ہیں، جو سعی کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں، فسادن، فساد مچانے کی، یقتلوا، ان کے، یقتلوا، وہ سب قتل کر دیے جائیں، یقتلوا، وہ سب قتل کر دیے جائیں۔ شروع میں پیش اور آخر سے پہلے زبر ہو تو اس میں کیا جاتا، یعنی پیسو کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ یقتلوا کو دیکھیں تو اسی طرح ہے۔ او یا یصلبو، یا سولی چڑھا دیے جائیں، او یا تو قطع، کاٹ دیے جائیں۔ تو قطع کو دیکھیں تو قطع کرنا، کاٹنا، یہ کئی بار آپ پڑھ چکے، جیسے قطع تعلقی ہوتا ہے۔ ایدیہم، ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، ارجلہم من خلاف، مخالف سمتوں سے، خلاف، مخالف، او یا ینفو، وہ نکال دیے جائیں، ینفو، ینفو کو یاد رکھنے کے لیے اردو کا لفظ نفی، نون فے چھوٹی ہے، نفی، جب آپ نفی کرتے ہو، منفی کرتے ہو ریاضی میں تو کیا کرتے ہو؟ نکالتے ہو، بڑی رقم سے چھوٹی رقم کو نکال دیتے ہو۔ ینفو، وہ نکال دیے جائیں، پیسے بھی وہی، من الارض، زمین سے، ذالک، یہ، لہم، ان کے لیے، خزیٌ، رسوائی ہے، یہ آپ پہلے بھی سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ فی دنیا، دنیا میں، وَلَهُمْ فی الآخرہ، اور ان کے لیے آخرت میں، فی الآخرۃ عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ بے شک ان لوگوں کا بدلہ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سب قتل کر دیے جائیں، یا سولی چڑھا دیے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں نکال دیا جائے زمین سے، مطلب یا انہیں ملک سے نکال دیا جائے۔ یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں،
اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ الا الذین تابوا، بے شک مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا، کہ تم قابو پاؤ۔ تقدروا کو دیکھو تو قاف دال را اس میں موجود ہے، قدرت رکھنا اس سے لفظ بن سکتا ہے۔ تو اردو کا لفظ قدرت رکھنا آپ جانتے ہی ہیں، علیہم، ان پر، اور آپ اس کو اور آسان لفظ جو ہے قادر اور قدیر وغیرہ، قدرت پانے والا، تو یہ کہ تم ان پر قابو پاؤ، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اس کا ترجمہ سنیے با محاورہ، مگر وہ لوگ جو اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پا لو توبہ کر لیں، یعنی تمہارے قابو پانے سے پہلے وہ توبہ کر لیں، تو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت بڑا مہربان ہے۔ رکوع بھی پورا ہوا اور یہ مضمون بھی پورا ہوا۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ واپس آ جائیے آیت نمبر 32 پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے کہ اس وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا، مطلب کیا کہ ان کے لیے یہ لازم قرار دے دیا یا ان کی شریعت میں یہ رائج کر دیا، اور یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل میں بلا وجہ قتل کرنا بہت تھا، بلکہ وہ تو قتل میں اتنے بے باک تھے کہ اپنے محسن انبیاء کرام تک کو نہیں چھوڑا، جو ان کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لانے والے تھے، انہیں بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ تو بہرحال یہ سب کے لیے ہے کہ یہ بات یقینی ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے، اس کا مطلب ہے کہ قصاص میں قتل کرنا جائز ہے۔ اگر کسی نے قتل کیا ہے اور اس کے بدلے میں کوئی قتل کرتا ہے قاتل کو سزا دینے کے لیے، تو یہ جائز ہے، یہ اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس کی ریزن موجود ہے کہ اس نے پہلے قتل کیا ہے، یا جو وقت کا قاضی ہے اسلامی حکومت میں وہ قتل کرواتا ہے، تو وہ بھی اس میں نہیں ہے۔ اور اگر اسلامی حکومت نہ ہو یا جہاں کہیں حکومت ہی نہ ہو تو کوئی قتل کرتا ہے کسی قبیلے کے آدمی کو، اگر قانون اور آئین اور اسلام اور یہ چیزیں اگر دنیا کے کسی حصے میں نہ ہوں، تو اگر وہ خود بھی قتل کر دیتے ہیں اس کے وارث، تو وہ بھی اسی زمرے میں آئیں گے۔ تو فرمایا کہ کسی جان کے بدلے میں قتل نہ کیا جا رہا ہو، یا وہ فساد مچانے والا ہو زمین میں۔ فساد سے مراد بھی بڑے معنی ہیں، لیکن ایک معنی یہ ہے کہ جو اللہ کا نظام ہے اس نظام کو تہوبالا کرنے کے لیے، اس نظام کی امپلیمنٹیشن کے خلاف اگر کوئی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے تو وہ فساد ہے۔ تو گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ یہ اس لیے ایسے کہا گیا ہے کہ ایک قتل کا جرم اتنا بڑا ہے، اس کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کہ گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اور اگر کسی نے زندگی دی سے مراد یہ نہیں کہ کوئی زندگی دے سکتا ہے اللہ کے علاوہ، اس نے زندگی بچانے کا وہ سبب بنا، اس نے کوشش کی،
کسی کو خون کی ضرورت تھی وہ دے دیا، اس کی زندگی بچ گئی۔ کسی کو کوئی مارنا چاہتا تھا، اس کو پتہ چل گیا، اس نے اس کے بچنے کا انتظام کر دیا، یا تو مارنے والے کو سمجھا دیا یا جس کو قتل کیا جا رہا ہے اس کو وہاں سے خبر دے کے دوڑا دیا، یا اور کوئی بھی وہ ڈوب رہا تھا تو اس کو ڈوبنے سے بچانے کے لیے کوشش کی۔ تو مقصد یہ ہے کہ گویا کہ اس کو زندگی ہی ملی ہے، تو جس نے ایسا کیا اس کو اتنا ثواب ہے جیسے اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی یا زندگی ان کی بچائی۔ اور آگے فرمایا ہمارے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر، لیکن انہوں نے جو بنی اسرائیل تھے یہ پھر بھی ان میں سے زیادہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہی ثابت ہوئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ نبیوں کے معجزات دیکھ کر ایمان لاتے، لیکن وہ اور بے باک ہو گئے۔ آگے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے، جنگ سے مراد مخالفت ہے، اللہ کی تو مخالفت، اللہ کے قانون کی مخالفت کرنا، اللہ سے جنگ کرنا ہے۔ جیسے سود کے بارے میں آیا کہ جو سود خور ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے لانے جنگ کرتا ہے۔ اور رسول سے جنگ دو طرح ہو سکتی ہے، اسلحہ کے ساتھ بھی اور ان کے قوانین کو توڑ کر بھی۔ اور زمین میں جو فساد برپا کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے، یہ ان کی سزا ہے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں۔ یہ ساری سزائیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں، اور جرم کے اعتبار سے یہ جو قاضی ہے وہ فیصلہ کرے گا کہ کون سی سزا دینی ہے۔ تو جو ہاتھ پاؤں کو مخالف سمت میں کاٹنا ہے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ ڈکیتوں کے لیے بھی یہی سزا ہے اسلام میں، جو ڈکیتی کرتے ہیں۔ اور اگر دایاں پاؤں کاٹا ہے تو پھر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر دایاں پاؤں ہے تو پھر بایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ وہ دوسروں پہ بوجھ نہ بنے، ایک ٹانگ اس کی ٹھیک ہے، دوسرا ہاتھ ٹھیک ہے، تو اس ہاتھ سے وہ جو کوئی چیز لے کر بیساکھی وغیرہ وہ اپنی زندگی چلا سکتا ہے، دوسروں پہ بوجھ نہ ہو۔ اور بھی اس میں بہت سی حکمتیں ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو آگے فرمایا یا ان کو نکال دیا جائے، اس کو ملک سے نکالا بھی جا سکتا ہے، یہ سزا ہے دنیا میں، اور آخرت میں ان کی سزا اس سے بھی بڑی ہے۔ آگے فرمایا جو توبہ کر لیں کہ تم ان پر قابو پالو اس سے پہلے، یعنی وہ گورنمنٹ کے قبضے میں آنے سے پہلے، قانون کی پہنچ میں آنے سے پہلے توبہ کر لیں، تو پھر ان پر یہ سزا نہیں ہوگی۔ اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو پھر یہی سزا ہوگی اگر اسلامی حکومت ہوگی تو۔ اور جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا، بہت مہربان ہے، کہ اگر وہ توبہ کر چکے ہیں، ہتھیار ڈال چکے ہیں، تو پھر آپ ان کو توبہ کرتے ہیں تو یہ سزائیں نہیں ہوں گی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پوری سرزمین پر اسلامی حکومت قائم فرما۔ اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، تیرے سامنے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ تو نے دنیا کو پیدا کیا، تو نے انسانیت کو پیدا کیا، تو سب کچھ دیتا ہے، اور ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ پوری انسانیت پر، پوری زمین پر تیرا ہی قانون چلے۔ یہ توفیق ہمیں بھی عطا فرما اور اپنا خاص فضل بھی فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔